بسم اللہ الرحمن الرحیم فیا شوق ما ابقا ویا لی من النوا ویا دمع ما اجرا ویا قلب ما اسبا. ما ابقا، ما اجرا، ما اسبا، یہ تینوں افعال تعجب ہیں. منصوب ضمیر منصوب محذوف ہے. ما ابقا کا، ما اجرا کا، ما اسبا کا اصل ہے. لی میں جو لام ہے لام استغاثہ ہے. نوا ینوی کا معنی ہوتا ہے دور ہونا. دم کا معنی آنسو جمع دموع. اور صبا الی الشیء بمعنی مالا واشتاق الیہ، مشتاق ہونا، مائل ہونا. یا شوقی یا دمعی یا قلبی بھی پڑھا جا سکتا ہے. مرفوع پڑھیں تو اس صورت میں منادہ مفرد مرفوع بر علامت رفع ہوگا اور مبنی بر علامت رفع. اور اگر شوقی دمعی قلبی پڑھیں تو ایسی صورت میں یہ کلمات مضاف ہوں گے یا متکلم کی طرف، یا متکلم کو حذف کر کے مضافلے کو حذف کر کے مضاف پر کسرہ باقی رکھا گیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو کہ مضاف ہو یا محذوف ہے، مضافلے. عاشق جب اپنی محبوبہ کے اجلے چمن ویران کاشانے پر پہنچتا ہے، بہت ساری باتیں اسے یاد آتی ہیں، اور اس وقت اس کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، تو اسی کیفیت اور اپنے دل کے جذبات کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے تو اے شوق تو کتنا دیر پا ہے، اور ہائے دوری ہے کوئی جو اس کی اذیت سے بچا لے، اور اے آنسو تو کس قدر بہہ رہا ہے، اور اے دل تو کتنا مشتاق ہے. یعنی محبوبہ سے جدائی کو ایک عرصہ ہو گیا اور ابھی بھی وصال کا اشتیاق باقی ہے، ختم نہیں ہو رہا ہے. ملاقات کا شوق اب بھی اتنا ہی ہے، اور جو دوری پیدا ہوئی ہے اس جدائی سے جو اذیت ہو رہی ہے دل کو، اس اذیت سے ہے کوئی جو مجھے نجات دلائے. اور دوری کی وجہ سے، جدائی کی وجہ سے آنسو مسلسل بہہ رہا ہے، آنکھیں ہمیشہ آنسو بہاتی رہتی ہیں، اور محبوب کی محبت جو دل میں پیدا ہو گئی، وہ راسخ ہو گئی ہے، اس میں کچھ بھی کمی نہیں آ رہی ہے. لقد لعب البین المشت بها وبی وزودنی فی السیر ما زود الضبا. بانا بینو کا معنی ہوتا ہے جدا ہونا، دور ہونا. اشتہ اشتات کا معنی ہوتا ہے تفریق پیدا کرنا، منتشر کرنا. زودہ یزودو کا معنی توشہ دینا. ضب کا معنی گو، گرگٹ نما ایک جانور ہوتا ہے، حیوان جو سے کافی بڑا ہوتا ہے. اس کی جمع اضب ہے. لقد میں لام قسم ہے. خدا کی قسم تفریق پیدا کرنے والی دوری نے میرے اور اس کے ساتھ کھیل کیا، اور مجھے عشق کے سفر میں وہ توشہ دیا جو اس نے گوہ کو دیا. گوہ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ
اپنی بل سے باہر نکل کر جاتی ہے تو بھٹک جاتی ہے، بھٹکتی پھرتی ہے، بل کو دوبارہ نہیں پاتی ہے۔ یعنی جب سے میری اور محبوبہ کے درمیان تفریق ہوئی، جدائی ہوئی، اس وقت سے میں اس کے رخ زیبا کی زیارت کے لیے بےتاب ہوں اور وصال یار نصیب نہیں ہو رہا ہے، بھٹکتا پھر رہا ہوں۔ ومن تکن الاسد الزواری جدودہ یکن لیلہ صبحا ومطعمہ غصبا۔ اسد اسد کی جمع ہے، زواری ذریعہ ذرا کا معنی ہوتا ہے شکار کا عادی ہونا، زارن کی جمع زواری ہے، جدود جد کی جمع ہے، مطعم کا معنی کھانا، جمع مطاعم، غصبہ یغصبو کا معنی ہوتا ہے جبراً کوئی چیز لے لینا، زبردستی لے لینا۔ غصب مغصوب کے معنی میں ہے زبردستی چھین کر جبراً لی ہوئی چیز، حاصل کی ہوئی چیز۔ فخریہ کہتا ہے شاعر، اور وہ آدمی کہ شکاری شیر جس کے آبا و اجداد ہوں، اس کی رات صبح ہوتی ہے اور اس کا کھانا جبراً حاصل کی ہوئی چیز۔ یعنی جس کے آبا و اجداد بہادر ہوں، جرأت مند ہوں، تو اس کی رات بھی صبح کی طرح ہوتی ہے، رات کی تاریکی سے نہیں ڈرتا ہے، رات کی تاریکی مقصد کو حاصل کرنے سے اسے نہیں روک سکتی ہے، اور اس کا کھانا وہ ہوتا ہے جو وہ اپنے دشمنوں سے جبراً حاصل کرتا ہے، دشمنوں سے لڑتا ہے اور ان کو شکست دے کر کے جو غنیمت میں حاصل کرتا ہے وہ اس کا کھانا ہوتا ہے۔ وَلَسْتُ أُبَالِي بَعْدَ إِدْرَاكِيَ الْعُلَا أَكَانَ تُرَاثًا مَا تَنَاوَلْتُ أَمْ كَسْبًا۔ ادرا کا ادراک کا معنی پانا، علا کا معنی شرف، بلندی، بزرگی، تراث یہ اصل میں اراث تھا، واو کو تا سے بدل دیا گیا ہے خلاف قیاس۔ تناولا یا تناول کا معنی لینا، پانا، حاصل کرنا۔ کسبہ یکسبو کا معنی کمانا، حاصل کرنا۔ کسب معنی مکسوب ہے۔ اور عظمت و بزرگی حاصل کرنے کے بعد مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے اس بات کی کہ جو مجھے حاصل ہوئی ہے وہ مجھے وراثت میں ملی ہے یا اپنی کمائی ہوئی ہے۔ یعنی جب بزرگی، شرف و عظمت حاصل ہو جائے تو اب اس کے بعد کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ جو بزرگی، عظمت اور شرافت مجھے حاصل ہوئی ہے وہ آبا و اجداد سے مجھے وراثت میں ملی ہے یا میں نے اپنے کردار سے اسے حاصل کیا ہے، اپنی کاوش سے۔ فرب غلام علم المجد نفسه كتعليم سيف الدولة الطعن والضرب۔ غلام کی جمع غلمان، طعنا یا طعنو نیزہ مارنا،
تان کا معنی نیزہ زنی، ضرب شمشیر زنی۔ تو بہت سے جوان ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بزرگی کی تعلیم دی، جیسے سیف الدولہ نے اپنے آپ کو نیزہ بازی اور شمشیر زنی کی تعلیم دی۔ یعنی جیسے سیف الدولہ کا کوئی استاد نہیں ہے نیزہ چلانے اور شمشیر زنی کا، کہ اس نے خود نیزہ کیسے چلایا جاتا ہے، نیزے سے کیسے حملہ کیا جاتا ہے اور شمشیر زنی کیسے کی جاتی ہے، یہ اس نے اپنی محنت اپنی کاوش سے سیکھا، اس کا کوئی استاد نہیں ہے۔ ایسے بہت سے جوان مرد ہیں جو اپنی کاوش اور اپنی محنت و مشقت سے، اپنی کردار و عمل سے بزرگی اور عظمت حاصل کر لیتے ہیں۔ اذا الدولة تکفت به فی ملمۃ کفاها فکان السیف والکف والقلب۔ استکفا استکفاءً کا معنی ہوتا ہے مدد طلب کرنا، اور کفا یکفی کافی ہونا، کفایت کرنا، بھرپور مدد کرنا۔ اس طرح مدد کرنا کہ بے نیاز کر دینا دوسرے سے۔ کف کا معنی ہتھیلی جمع کف۔ ممدوح کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے سیف الدولہ کی شان میں کہ اس کی شان تو یہ ہے کہ جب ملک اس سے کسی مصیبت کے وقت مدد طلب کرتا ہے، ملمہ کا معنی مصیبت، نازلہ کے معنی میں، جب ملک ممدوح سے کسی مصیبت کے وقت مدد طلب کرتا ہے، فریاد کرتا ہے، تو وہ اس کی بھرپور مدد کرتا ہے۔ چنانچہ وہ تلوار، ہتھیلی اور دل ہو جاتا ہے، یعنی ملک کے لیے تلوار، پنجہ اور دل بن کر کے اس کی بھرپور مدد کرتا ہے۔ تلوار صرف تلوار ہو تو اس سے کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے، اس کے لیے مضبوط پنجہ درکار ہے اور جرأت مند دل بھی چاہیے، تبھی تلوار سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جب دشمن ملک کی طرف بری نگاہ اٹھاتے ہیں، نظر بد سے دیکھتے ہیں، حرص کی نگاہ سے، تو وہ ان سے مقابلہ کے لیے نکل پڑتا ہے۔ وہ تلوار بھی ہوتا ہے، پنجہ اور دل بن کر کے ہو کر کے اس کی بھرپور مدد کرتا ہے اور دشمنوں کو تہ تیگ کرتا ہے، ملک کی حفاظت کرتا ہے، دفاع کرتا ہے۔ تہاب سیوف الہند وہی حدائد فکیف اذا کانت نزاریۃ عربا۔ ہابا یا ہابو کا معنی خوف کھانا، ڈرنا۔ سیوف سیف کی جمع، حدیدہ کی جمع حدائد، حدید کا معنی لوہا، اور نزاریہ نزار کی طرف منسوب ہے۔ نزار کا لفظ آ چکا ہے، اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے اس سے کون مراد ہے۔ عرب عرب میں ایک لغت ہے۔ ہندوستانی تلواروں سے ڈرا جاتا ہے، خوف کھایا جاتا ہے، حالانکہ وہ لوہے کی ہوتی ہے۔
تو اس وقت خوف و دہشت کا کیا حال ہوگا جب کہ وہ تلواریں خالص عربی نظاری ہوں، یعنی ہندوستانی تلواریں جو لوہے کی ہوتی ہیں، بے حس اور حرکت ہوتی ہیں، بغیر انہیں چلانے والے کے وہ کام نہیں کرتی ہیں، پھر بھی ان سے لوگ خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں. تو ممدوح سیف الدولہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ خود کاٹتا ہے، تو اس سے خوف و دہشت کا کیا عالم ہوگا؟ اس سے تو بدرجہ اولا لوگ خوف کھائیں گے. وَيُرْهَبُ نَابُ اللَّيْثِ وَاللَّيْثُ وَحْدَهُ فَكَيْفَ إِذَا كَانَ اللُّيُوسُ لَهُ صَحْبًا. رہبہ ارہبو کا معنی ڈرنا، ناب جمع نیاب، دانت جو ربائی کے بغل میں ہوتے ہیں، نکیلے دانت انہیں کہا جاتا ہے. لیث بمعنی شیر، اسد، جمع لیوس، واحد جمع دونوں ایک ہی شعر میں استعمال ہے، صاحب کی جمع صاحب. اور شیر کے دانت سے ڈرا جاتا ہے، حالانکہ شیر تنہا ہوتا ہے. تو اس وقت خوف و دہشت کا کیا حال ہوگا جبکہ شیر اس کے ساتھی ہوں اور شیر کے دانت سے خوف کھایا جاتا ہے، حالانکہ شیر تنہا ہوتا ہے. تو اس وقت خوف و دہشت کس طرح ہوگا کا کیا عالم ہوگا جبکہ کئی شیر اس کے ساتھی ہوں. یعنی اکیلا شیر ہوتا ہے، پھر بھی اس کے دانت سے لوگ گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں. اور ممدوح کی جس کے ساتھ کئی شیر ہوتے ہیں تو ان سے کتنا ڈر لگتا ہوگا دشمنوں کو. ممدوح کے ساتھیوں کو تشبیہ دی ہے لیوس سے. وَيُخْشَى عُبَابُ الْبَحْرِ وَهُوَ مَكَانَهُ فَكَيْفَ بِمَنْ يَغْشَى الْبِلَادَ إِذَا عَبَّا. خشیہ یخشا ڈرنا، عباب البحر دریا کی موج کا تلاطم. غشیہ یخشا کا معنی ہوتا ہے چھا جانا، ڈھانپ لینا. ابا یا ابو کا معنی ہوتا ہے اب البحر دریا کا ٹھاٹھیں مارنا، موج اٹھنا، موجزن ہونا. اور دریا کے موج کے تلاطم سے دہشت ہوتی ہے، حالانکہ وہ اپنی جگہ ہوتا ہے. تو اس سے خوف و دہشت کا کیا حال ہوگا جو شہروں کو ڈھانپ لیتا ہے، شہروں پر چھا جاتا ہے جب موجزن ہو. یعنی دریا میں جب طغیانی ہوتی ہے اور موجیں اٹھتی ہیں تو اسے دیکھ کر لوگ گھبرا جاتے ہیں، دہشت زدہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ دریا تو اپنی جگہ ہوتا ہے، وہ اس کی طرف آ نہیں سکتا ہے. تو ممدوح سے خوف و دہشت کا کیا حال ہوگا، کیا عالم ہوگا جو کہ اپنے لاہو لشکر کے ساتھ، اپنے لشکر جرار کے ساتھ جب نکلتا ہے تو پورے کے پورے کئی شہر کو ڈھانپ لیتا ہے، کئی شہر پر چھا جاتا ہے.
اور یکایک اسے اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. علیم باسرار الدیانات واللقاء لہو خطرات تفضح الناس والکتبا. سر کی جمع اسرار، دیانہ کی جمع دیانات مذاہب، لغتن کی جمع لغا، اور خطرتن کی جمع خطرات، خطرہ کا معنی خیال فکر، فضح افضح کا معنی رسوا کرنا، کتب کی جمع کتاب کی جمع کتب، اور یہاں کتب پڑھا جائے گا ضرورتاً تاکہ سکون کے ساتھ. علیم مبتدا محذوف کی خبر ہے، یعنی ہوا علیم. ممدوح مذاہب اور زبانوں کے اسرار و رموز سے واقف ہے. اس کے دل میں ایسے افکار و خیالات ہوتے ہیں جو لوگوں اور کتابوں کو رسوا کرتے ہیں. یعنی ممدوح ایک سے ایک نکات سے واقفیت رکھتا ہے جو نہ تو علماء کے سینوں میں ہیں اور نہ ہی کتابوں میں. علماء بھی ان سے ناشنا ہیں اور کتابیں بھی ان سے خالی ہیں. فبورکت من غیث کأن جلودنا به تنبت الدیباج والوشی والعصبا. بورکتا، بوری کا فی کا، بوری کا لکا، ہر طرح استعمال ہوتا ہے برکت کی دعا کے لیے. لام کے ساتھ، فی کے ساتھ، لا کے ساتھ، اور ڈائریکٹ بھی. غیث بارش، غیث یہ تمیز ہے ضمیر مخاطب مبہم سے. جلود جلد کی جمع ہے، جلد کا معنی کھال چمڑا، انبتا انبات اگانا. دیباج کا معنی ریشمی کپڑا جس کا تانا بانا دونوں ریشم ہو. اور وش کا معنی منقش کپڑا جس میں بیل بوٹے بنے ہوں. عصب چادر، اور یمنی ایک طرح کی یمنی چادر کو بھی کہا جاتا ہے عصب. تو اے باران کرم، اللہ تجھے برکت دے. گویا کی ہماری کھالیں، ہماری جلدیں اس کے ذریعے، اس کی وجہ سے ریشمی کپڑے، منقش کپڑے اور چادر اگاتی ہیں. یعنی تو ہم پر جود و کرم کی بارش برساتا ہے، ہمیں ریشمی بیل بوٹے والے منقش کپڑے اور یمنی چادر دیتا ہے. گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ تیرے جود و کرم کی بدولت ہماری جلدیں ریشمی اور منقش کپڑے اور یمنی چادریں اگاتی ہیں. ومن واہب جزلم ومن زاجر حلا ومن ہاتک درع ومن ناصر قصبا. وہبا یہبو کا معنی دینا، عطا کرنا. جزل کا معنی کثیر، اے عطاء جزلا. زجرہ یجدرو کا معنی ہوتا ہے ڈانٹنا، ہکانا، ہانکنا. زجر البعیر، اونٹ کو ڈانٹنا، ہانکنا. حلا یہ اس میں صوت ہے، اس کے ذریعے گھوڑوں کو ہانکا جاتا تھا.
ہتکا یا ہتکو کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا. درعن کا معنی زرہ جمع دروع. نصرہ ینصرو کا معنی بکھیرنا. قصب کا معنی آنت جمع اقصاب. من واہبن کا عطف من غیثن پر ہے. اللہ تجھے برکت دے. اے گنا قدر عطیہ دینے والے اور حلہ کہہ کر گھوڑوں کو ہکانے والے. زرہ دشمن کی زرہ پھاڑنے والے اور ان کی آنتیں بکھیرنے والے. واہب بن جزرن سے اس بات کا کنایہ کیا ہے کہ ممدوح بہت بڑا سخی اور فیاض ہے، اور زاجرین حلہ سے اس بات کا کنایہ ہے کہ وہ شہسوار ہے، اور حاتکن درعن سے ناصرین قصبہ سے اس بات کا کنایہ ہے کہ ممدوح ایک ماہر جنگجو ہے، بہادر جرأت مند بھی ہے. ہنیئا لأہل الثغر رأیک فیہم ہنیئا لأہل الثغر رأیک فیہم وأنک حزب اللہ صرت لہم حزبا. ہنوا یہنؤ ہناعتن کا معنی ہوتا ہے بلا مشقت کوئی چیز حاصل ہونا. ہنی کا معنی بلا مشقت حاصل ہونے والی چیز، اور کہا جاتا ہے ہنی لک، یہ چیز تمہیں مبارک ہو. ثغر کا معنی سرحد جمع ثغور. ہنیئن یہ حال ہے، رایو کا ہنیئن کی وجہ سے منصوب ہے، اور ہنیئن یہ حال ہے، اصل ہے ثبتا ہنیئن لأہل الثغر رایو کا فیہ. ہنیئن فعل کو حذف کر کے اور حال کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا ہے. حزب اللہ اصل میں ہے یا حزب اللہ، حرف ندا محذوف ہے، اس کی وجہ سے منصوب ہے. اور سرتا لہم حزبہ یہ انا کی خبر ہے، اور انا محلاً مرفوع ہے، اس کا عطف ہے، یہ جملہ اس جملے کا عطف ہے رایوکا پر. سرحد والوں کو تیری رائے مبارک ہو، اور یہ مبارک ہو کہ اے اللہ کی جماعت تو ان کا معین و مددگار ہے. حزب کا معنی گروہ جماعت، اور حزب اعوان و انصار کو بھی کہا جاتا ہے. سرحد والوں کو تیری رائے مبارک ہو، اور یہ کہ اے اللہ کا گروہ، اے اللہ کی جماعت تو ان کا حمایتی اور مددگار ہو گیا ہے. وَأَنَّكَ رُعْتَ الدَّهْرَ فِيهَا وَرَيْبَهُ فَإِنْ شَكَّ فَلْيُحْدِثْ بِسَاحَتِهَا خَطْبًا. انکا کاف اسے پہلے جو انکا آیا ہے اس پر ہے. را یروع کا معنی ہوتا ہے ڈرانا، خوفزدہ کرنا، اور ریب کا معنی حوادث زمانہ. احدث احداث کا معنی پیدا کرنا. ساحہ کا معنی میدان، وسیع صحن جمع ساحات. خطب جمع خطوب. خطب کا معنی مصیبت، حادثہ. اور یہ کہ تو نے اس سرزمین پر زمانے اور اس کے حوادث کو خوفزدہ کر دیا. فیہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے ارض کی طرف،
جس کا ذکر صراحتاً نہیں ہے، لیکن لأہل الثغر جو مصرع ہے اس میں اسے مستفاد ہے، سمجھا جا رہا ہے۔ اور یہ مبارک ہو سرحد والوں کو کہ اے ممدوح، تو نے ان کی سرزمین پر زمانے اور اس کے حوادث کو دہشت میں ڈال دیا، خوفزدہ کر دیا، تو اگر زمانے کو کچھ شک ہو تو اس سرزمین پر کوئی حادثہ پیدا کر دکھائے، یعنی تو نے سرحد والوں کی جو سرحد کی جو سرزمین ہے اس پر تو نے اپنی بہادری اور جرأت کے ذریعے امن و امان قائم کر دیا، اپنی جود و سخا کے ذریعے وہاں کے لوگوں کو خوشحال کر دیا، گویا کہ تو نے زمانے اور اس کے حوادث کو دہشت میں ڈال دیا، ان کو آنے سے وہاں روک دیا، اور تیرے ہوتے ہوئے وہاں کے لوگ کسی مصیبت میں نہیں پڑ سکتے، نہ تو دشمن ان پر حملہ کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ فقر و محتاجی کے شکار ہو سکتے ہیں۔ فَيَوْمًا بِخَيْلٍ تَطْرُدُ الرُّومَ عَنْهُمْ وَيَوْمًا بِجُودٍ تَطْرُدُ الْفَقْرَ وَالْجَدْبَ۔ خیل گھڑ سواروں کی جماعت کو کہا جاتا ہے، اور اس میں جمع گھوڑوں کے معنی میں ابھی آتا ہے، جمع خیول، تردہ تبدو کے معنی بھگانا، رومی کی جمع ہے، اور انہمو ہم کی ضمیر لوٹ رہی ہے اہل الصغر کی طرف۔ جود سخاوت، فیاضی، فقر محتاجی، جذب کے معنی قحط۔ تو اے ممدوح، کسی دن تو شہسواروں کے ذریعے سرحد والوں سے رومیوں کو بھگاتا ہے، اور کسی دن اپنی جود و سخا اور فیاضی کے ذریعے ان کی محتاجی اور قحط کو دور کرتا ہے۔